نعمتوں کو پیٹھ پیچھے ڈال کر غیر اللہ کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر نہ جانے کن کن چیزوں کی کیا کرتا ہے، اپناتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ تمہارا حشر کریں گے۔ کیا فرمایا؟ جس قوم نے، جس انسان نے کسی ایسے آدمی کی پیروی کی جو دین سے ہٹ کر، شریعت سے ہٹ کر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر زندگی گزارتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ساتھ اس کا جہنم میں داخلہ کر دیں گے، کیونکہ شیطان نے یہ عہد لیا ہے کہ جو تیرے راستے پر چلیں گے، جو میرے راستے پر چلیں گے، جو تیرے راستے پر چلیں گے، میں اس کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طریقے سے میں ان کو بھٹکاؤں گا، کیا اپنا ساتھی بنا لوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو میرے راستے پر چلے گا اس کا ٹھکانہ بہترین جنت ہے، اور جو تیرے راستے پر چلے گا اس کے ساتھ تیرے ساتھ جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو اور کتنا کریم ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک انسان کسی سے محبت کرتا ہے، اسے بتا دیتا ہے میں کیا کرتا ہوں، میں اس سے ناراض ہوتا ہوں، اس سے خوش ہوتا ہوں، یہ تو محبت کا تقاضا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ میں کس سے ناراض ہوتا ہوں، کس سے خوش ہوتا ہوں، یہ کام کرو گے تو ثواب لکھا جائے گا، یہ کام کرو گے گناہ لکھا جائے گا۔ کتنا کریم ذات ہے۔ اور کسی فرشتے کو میں نے اپنے سے کسی اونچے کو ہمارے بیچ کھڑا نہیں کیا، نمونے کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں ہی سے پیدا کیا، یعنی انسانوں میں ہی پیدا کیا۔ اس کو بھوک بھی لگتی ہے، وہ کھانا بھی کھاتا ہے، وہ شادیاں بھی کرتا ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اس کے اولادیں بھی ہیں، وہ بازار بھی جاتا ہے، مسجد میں بھی جاتا ہے، مطلب انسان کی ضرورت کے ساتھ جو چیزیں ہیں وہ نبی کے ساتھ ہے۔ یہ نبی کے زبان سے ہمیں کہہ دیا اللہ کیسے خوش ہوتا ہے، اللہ کسے ناراض ہوتا ہے۔ پریکٹیکلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اللہ کیسے خوش ہوتا ہے، اللہ کسے ناراض ہوتا ہے، یہ چیز بھی بتا دی۔ اور کریم ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا جس کو ہم نمونہ کے در اس کو دیکھ کر ہم کیا کریں، اللہ کو پا سکیں۔ تو قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اولادکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہاری مال اور تمہاری اولاد، سب سے پہلے یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ مال میں کہاں سے کما رہا ہوں اور کیسا کما رہا ہوں، اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ تم مال کہاں سے کما رہے ہو، کس طریقے سے کما رہے ہو؟ حرام غذا اپنے پیٹ میں چلے گئے، سمجھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال حرام کماتے ہیں اور کھاتے ہیں گویا کہ وہ اپنے پیٹوں میں انگارے بھر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن وہ مال حرام اس کے گلے کا توق پہنایا جائے گا، اس کا پٹا ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ مال جس کے پیچھے تو دن رات لگا رہتا تھا، نہ حرام کی تمیز نہ حلال کی تمیز۔ بس میں امیر ہو جاؤں، میرے اولادیں کیا ہو جائیں، میری اولادوں کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں ان کو کیا کھلا رہا ہوں، میں ان کو کیا پلا رہا ہوں، کہاں سے کما رہا ہوں اور کہاں سے کیا کر رہا ہوں، ان کی ضرورتیں پوری کر رہا ہوں۔ سب سے بدترین اور سب سے بیوقوف آدمی اس کو بتایا گیا کہ اپنی آخرت کی فکر، اپنی سب چیزیں کر رہا ہے مگر اولاد کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رہا ہے۔ کس طریقے سے؟ فرمایا کہ یہی اولادیں آپ کو جنت میں جانے کا آڑے بنیں گے، جہنم سے روک بنیں گے۔ کیوں؟ ہم نے اپنے اولادوں کو اپنے مالوں کی فکر نہیں کی، اپنی مال کے اعتبار سے جو جہاں سے ملا وہاں سے حاصل کر لیا، یہ نہیں دیکھا کہ یہ مال حلال ہے یا حرام ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ جو مال اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے حاصل کیا وہ کبھی اللہ کے ذکر سے غافل انسان کو نہیں کرتا۔
وہ کبھی اگر حلال رزق ہم نے اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالی مزید ہمیں عطا کریں گے. اس مزید عطا کرنے کے بعد ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے. نیک غذا جب پیٹ میں جاتا ہے تو وہ ایک روحانیت کو زندہ کرتا ہے، ایک روحانیت زندہ ہوتی ہے. جس طریقے سے انسان جسم پر محنت کرتا ہے، جسم کو تندرست رکھتا ہے، بہترین غذائیں کھاتا ہے، جس سے کیا ہو وہ کبھی کیا بیمار، ہر کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ میں بیمار ہوں، ہمیشہ تندرست رہوں، یہ فکر کرتا ہے، ویسی غذائیں کھاتا ہے. کہ اسی طریقے سے مال حرام کے ذریعے سے ہماری جسم پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، ہماری روحانیت دبا لگ جائے گا، کالا ایک بن جائے گا، جس کی وجہ سے ہمیں روحانیت کی زندگی سے دور ہونا پڑے گا. روحانیت کیسی زندہ ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. یا اللہ، یہ روحانیت کی زندہ ہے، یہ روحانیت آپ کی زندہ ہے. اگر ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی نہیں گزاریں، نہ نمازوں کا خیال، نہ ذکر اذکار کا خیال، نہ قرآن کی تلاوت کا خیال، نہ باقی چیزوں کی طرف، نہ اعمال کی طرف یاد دہانی. جب خوشی آئی غیر اللہ کا طریقہ اختیار کیا، جب غمی آئی غیر کا طریقہ اختیار کیا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم نے زندگی نہیں گزاری، سمجھو ہماری روحانیت کیا ہے؟ مردہ ہے. ہماری روحانیت ختم ہو چکی ہے. یہ کس کے ذریعے سے؟ اپنے مالوں کی خبر گیری نہیں کی. مال سب سے بہترین چیز بھی ہے، اللہ سے لو لگانے کا ذریعہ بھی ہے. اگر ہم اسی مال، یہ کیونکہ یہ نعمت اللہ کی ہے، اس نعمت کو ہم نے حاصل تو کیا مگر بے جہاں من کیا وہاں خرچ کیا. جیسے مسجدوں میں، مدارسوں میں 10 روپے بھی زیادہ لگ جاتے ہیں. باقی شاپنگ وغیرہ، باقی فضول خرچی میں 1000 2000 بھی بہت کم لگتے ہیں. یہ طریقہ ہمارا نہیں، یہ طریقہ ہمارا ہے. اور طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اے ایمان والو، تمہیں جو مال عطا کیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ کے راستے خرچ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ صرف مسجدیں نہیں بنانی ہے، اپنی گھر والوں کو بھوکا رکھنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے. بلکہ جہاں حکم کیا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، وہاں مال خرچ کرو. اپنے اولادوں کو دیکھنا ہے، اپنے گھر والوں کی مال کے اعتبار سے کیا کرنی ہے؟ فکر بھی کرنی ہے. ان کو حلال رزق عطا دینا ہے، حلال رزق دینا ہے. حرام رزق سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے. کیونکہ اگر ہم نے اس کی فکر نہیں کی تو ہماری روحانیت زیرو ہو جائے گی، ہماری روحانیت ختم ہو جائے گی. ہم کبھی اللہ کو نہیں پا سکتے، ہم کبھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو مضبوطی سے نہیں تھام سکتے اگر ہم نے حرام رزق سے اپنے آپ کو نہیں بچا. اور دوسری چیز کیا بتائے اس آیت میں؟ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، اپنے اولاد کے اعتبار سے فکر مند ہو. وہ درسگاہیں چنیں، وہ لوگ چنیں. سب سے پہلے یہ چیزیں ہم نے تلاش کرنی ہے. اپنے اولاد کی ایمان کی فکر کرنی ہے. میری اولاد کے ایمان پر ڈاکہ تو نہیں کوئی ڈال رہا. میری اولاد کے اعتبار، ہم تو یہ سب دیکھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ میری اولاد کو کوئی تنگ نہ کرے، میری اولاد کو کوئی مارے پیٹے نہیں. ہم یہ فکر نہیں کرتے ہیں کہ اس کے ایمان کی بھی ہمیں تو خبر گیری کرنی ہے. سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے تو سربراہ تھا اپنے گھر والوں پر، تو نے کیا فکر کی، ان کی ایمان کی کیا فکر کی؟ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے یہ اولادیں، یہ مال، یہ اولاد. تو سب سے پہلے ہم نے ان کی ایمان کی خبر گیری کرنی ہے، ایمان کی فکر کرنی ہے. کہیں ایمان ضائع نہیں ہو رہا. وہ درسگاہیں چنے، وہ اساتذہ چنے، وہ مجلسیں چنے میری اولاد کے لیے ایمان کے اعتبار سے کیا بہترین ہے. سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی تمیز کون کراتا ہے، اس کی پرورش کون کراتا ہے کہ اس کو فل کپڑے پہنائے جائے؟ ماں باپ ہی فکر کرتے ہیں. پھر سکول والے جو ہی بولتے ہیں کہ ان کی کیا بولتے ہیں، ان کی وردی جو ہے ادھوری ہے، تو ماں باپ ہار جاتے ہیں، ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی عزت کی پامال ہو رہی ہے. ہماری
9 سال کی بچی اور 8 سال کی بچی نیچے تک گھٹنے تک لگائے. جب سردی کا موسم آتا ہے تو فل کپڑے پہنائے جائیں، وہاں بھی ہاتھ کھڑا ہو رہے. جو ہی گرمی کا موسم آئے وہاں بھی ہاتھ کھڑا کریں کہ آدھی قمیص تک ان کا کیا ہو جاتا ہے، گھٹنا ہو جاتا ہے. کہ ایمان کی فکر ہم نے نہیں کی. ایمان کی اگر ہم نے فکر کی ہوتی اپنے اولاد کی تو یہ ہمیں ذکر سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے. ہاں لمبی لمبی نمازیں تو ہم پڑھ لیں گے، ذکر و اذکار کھلے ڈولے کر لیں گے، مگر اولاد کے اعتبار سے ہم بے فکر ہیں. وہ درسگاہیں نہیں چنتے، وہ سکول نہیں چنتے جس میں اس کی ایمان پر ڈاکہ زنی ہو رہی ہے. بس وہاں ہاں پڑھائی اچھی ہونی چاہیے، بس پڑھائی تو یہ تو مقدر کا کھیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو صلاحیت دی ہے، وہ اس کو حاصل کر لے گا. مگر اولاد اخلاق کی اعتبار سے، ایمان کی فکر مند، یہ تو ہم نے کرنا ہے. اور دوسری چیز بتائیں کہ اپنی مال اور اپنی اولاد کے اعتبار سے، اور جس نے یہ راستہ اختیار کیا اللہ یہ تو دنیا کا دستور ہے، اور جس نے اس کا راستہ اختیار کیا اپنی اولادوں کی، اپنی مالوں کی خبر گیری کی، اللہ تبارک و تعالی اس کو کل قیامت کے دن کیا کامیاب اور بامراد کر دیں گے. اور جن لوگوں نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا، ان راستے کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہہ دیا، جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کو تو کچھ دنیا میں دے دیں گے، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہت مہم ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی مال، اپنے اولاد کے اعتبار سے فکر مند ہو جائیں. یہ نہ ہو کہ ہماری لمبی لمبی نمازیں ہو، ہماری لمبی لمبی ذکر اذکار ہو، قرآن کی تلاوت بجا ہو، مگر اپنے اولاد کے اعتبار سے بے فکر ہوں، اور کل قیامت کے دن یہی ہمیں جہنم میں جانے کا راستہ بن جائے، جہنم میں جانے کا کیا ہو جائے، ایک ایندھن بن جائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.